اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ العلیم ہے۔ جو باتیں ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، ہماری ان باتوں کا رازدار ہے وہ۔ جو باتیں ہم زمانے کے ڈر سے اپنے دل میں بند کیے دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھتی ہیں، ہمارے ان بے ربط جملوں کا حجاب ہے وہ۔ ان بے نام جذبات کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ بغیر بتائے، بغیر پوچھے، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر جتائے وہ اس درد سے آگاہ ہے جو تم اپنے دل کے کسی کونے میں دبائے بیٹھے ہو۔ وہ ان آنسوؤں کا بھی حساب رکھتا ہے جو رات گئے تمہارے تکیے میں جذب ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہارے ان احساسات کو بھی سمجھتا ہے جن کو تم خود کوئی نام نہیں دے پاتے، جن کو تم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، کہ تمہارا دل کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ہے اور تم اس وقت کتنے بے بس ہو گئے ہو۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ مگر ہم انسان بنا کبھی اسے پہچان نہیں پاتے، کبھی اسے محسوس نہیں کر پاتے، کبھی اسے سمجھ نہیں پاتے کہ وہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ برے کے بعد وہ اچھا بھی دکھائے گا۔ وہ خدا تو ازل سے تمہارے ہمراہ ہوتا ہے، تمہارے وہم و گمان سے کہیں آگے اس کا ہر فیصلہ ہوتا ہے۔ جو اس پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، جس کا اپنا کوئی وجود نہیں، پھر بھی وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ تمہیں اندھیرے کے بعد سویرا بھی دکھا سکتا ہے، اور اسی کو توکل کہتے ہیں۔ خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا، اس کی تاخیر پر بھی بھروسہ کرنا۔ جیسے دن کے بعد رات آنا اٹل ہے، جیسے سورج کا پہلے طلوع ہونا اور پھر غروب ہو جانا، جیسے چاند اور ستارے کا فلک میں چمکنا بھی اٹل حقیقت ہے۔ جو خدا ہزاروں فیٹ نیچے پانی کی گہرائیوں میں رزق پہنچا سکتا ہے، وہ تمہاری مشکلات کا حل کیسے نہیں نکال سکتا؟ کتنا اچھا لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ آگے سے سوال نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ کیوں، کیسے، یہ نہیں کہتے کہ تمہاری غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ جو تم محسوس کرتے ہو وہ تمہارا وہم ہے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ تو بس سنتے رہتے ہیں اور تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بندے، تو کیوں دنیا والوں سے امید لگاتا ہے کہ وہ تجھے سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوں نا، تو مجھے بتایا کر، میں تیری ہر بات سنوں گا، سمجھوں گا، اور شک کیے بنا تجھ پہ یقین کروں گا۔ کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم زبان پہ لانے سے ڈرتے ہیں کہ نہ جانے یہ لوگ کیا باتیں کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کرتا۔ انہیں تو سب پہلے سے علم ہوتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے علاوہ میرے بندے کا کوئی نہیں، اس لیے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، ہاں، مگر وہ تمہاری دعاؤں کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ وہ مشکل کے دن دکھا کر تمہیں آنے والے ہر امتحان کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنے یقین کو کتنا مضبوط رکھتے ہو، اور پھر جو یوسف کا سا صبر لے کر چلتے ہیں، اس کی رحمت پر دل سے پر امید ہو یا پھر امتحان سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہو، اور جو اس کے ہر امتحان پر ثابت قدم رہتے ہیں، اپنے ان پیاروں کی وہ ہر دلی مراد پوری کر دیتا ہے۔ چاہے درد سمندر جتنا ہی کیوں نہ ہو، کنارے تک اللہ ساتھ چلتا ہے اگر تمہارے دل میں صبر زندہ ہے۔ تمہیں پتا ہے جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے نا، تب میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہاری نمازیں، عبادتیں اپنی جگہ ہیں، مگر کسی کا دل دکھا کے سکون چھین کر یوں جنتیں نہیں مل جایا کرتی۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں،
دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، فقط ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ ارے تم تو ابھی سے ہمت ہار گئے، ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے، اور تم نے سنا نہیں، فاصبر صبرا جمیلا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرے گا۔ لوگ برا کہتے ہیں تو کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے، اسی لیے الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی، تو یقین رکھو وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ مجھے بس یہی یقین رونے نہیں دیتا، میرا نصیب لکھنے والی ذات مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ مجھے مرنے کی جلدی نہیں ہے، مجھے تو فقط اس رب سے ملنے کی جلدی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ یہ تو رحمان کی رحمت کو گوارا ہی نہیں کہ تمہیں تاریکی میں بھٹکتا چھوڑ دے۔ تم جب پکارتے ہو اس سے کامل یقین سے، کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں واپس لوٹا دے؟ تم گناہ کر کے اسے بھول جاتے ہو، وہ پھر بھی تمہیں یاد رکھتا ہے۔ دنیا کی چاہت سے کہیں آگے کی دلیل ہے کہ رحمان کی محبت بھی کتنی عظیم ہے۔ جب تمہارا دل اس کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، تب اپنی رحمت کا رخ وہ تمہاری جانب موڑ دیتا ہے۔ وہ تنہا رب قدیر ہے جس کے ایک کن پر پوری کائنات چل رہی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری سسکیوں کو سن کر نظر انداز کر دے؟ ایک دن آئے گا ہر فکر و غم سے تمہارا دل آزاد کر دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جو تم سے دور ہو گیا اس کو بہترین بنا کے واپس دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تم جان ہی نہیں پاؤ گے اور وہ ہر بند دروازہ کھول دے گا۔ ایک دن آئے گا تمہاری ہر دعا کو قبولیت کا رنگ دے دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہاری ہر شب کی تڑپتی پکار کا جواب دے دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہارے دل کو سکون کا کلمہ سنا دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا وہ ایسے نوازے گا کہ جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ ایک دن آئے گا تمہارے ہر آنسو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہاری بے بسی کے آگے اختتام لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کافر بھی وہی ہیں جیسے طائف میں نبی کے سامنے تھے، اور یہ ایمان بھی ویسا رہے گا جسے ابراہیم کی آگ بھی نہ مٹا سکی۔ وہ اللہ بھی وہی ہے جس نے موسیٰ کے آگے دریا تقسیم کر دیا، آج بھی وہی ہوگا۔ اللہ کی مدد آئے گی اور ظلم نیست و نابود ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تم دیکھنا پھر ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی اور خوشی تمہارے مقدر میں سجا دی جائے گی۔ دکھ کے آنسو بھی خوشی کے آنسو بن جائیں گے جب تمہاری نظریں اللہ کے کن کا نظارہ دیکھیں گی۔ تمہاری وہ دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ وہ کیسے نہیں دے گا، وہ کیسے نہیں سنے گا، جن کو مانتے ہوئے تم شاید تھک کر اب بھلا چکے ہو۔ وہ السمیع العلیم ہے، وہ کیسے اپنے در سے واپس جانے دے گا۔ مشکل سے گھبرا کر تم نے اسے پکارا ہے تو حوصلہ رکھو جس کے پاس نا کا لفظ ہی نہیں ہے، وہ مقدر بھی بدل سکتا ہے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، تم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہو۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی،
دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔ زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، وہ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں، وہ جو اللہ سے دل کا حال کہنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسی لیے یہ وقتی درد دیتا ہے، اصل میں تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ لے کر بھی اس کے پاس جاؤ نا، تو بس وہ آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ ایک ہی تو زندگی ہے، اسے بھی اداس رہ کر گزار دیا تو کیا فائدہ؟ اداس ہو جانا، رو لینا، پریشان ہو جانا، یہ سب نارمل ہے۔ صحیح ہے کہ بعض اوقات حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آنسو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، دل گھبرا جانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسی سچویشنز کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر بھول جانا، اگنور کر دینا، یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے، اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا، تو پھر کس چیز کا غم؟